يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کے سامنے ہم رمضان مہینے کے اندر جو عام طور پر ایررز، غلطیاں یا مسٹیک کی جاتی ہے، چاہے وہ بیلیف کے اعتبار سے یا عبادات میں، اس کے بارے میں آپ کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کا کلیریفیکیشن اور آپ تک صحیح بات پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہم نے عام مسلمان جو کتاب اور سنت کا، قرآن اور حدیث کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے جانے یا انجانے میں اس سے غلطیاں ہو جاتی ہے، ایسے جو اہم ہے، جو امپورٹنٹ 10 مسٹیکس، 10 غلطیاں ہیں، اس کی بارے میں اس کے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی جو بنیادی غلطی کرتے ہیں عام مسلمان، اور اس کا پروپگیشن، اس کو پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے اور دیگر سوشل ذرائع ہے. جانے انجانے میں ہم اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ اس کی ہم پہلے کراس چیک کریں، تحقیق کریں کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. ہم لوگ اس کو دینی بات سمجھ کر اس کو آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ شرعی اعتبار سے قرآن مجید نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36 کے اندر کہ اے لوگوں، ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں صحیح علم نہیں ہے. یقین جانیے قیامت کے دن تمہاری جو بات تم نے بولی ہے، سمع و بصر، یعنی جو تم سنتے ہو، جو بولتے ہو، اس کے بارے میں تم سے حساب لیا جائے گا. تو یہ قرآن مجید کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ بنی اسرائیل کی، اس آیت کے مطابق ہم ایسی کوئی بھی بات جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے یا ہمیں جس بات کا علم نہیں ہے، ہمارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو لوگوں میں عام کریں. چلیے آئیے دیکھتے ہیں وہ پہلی غلطی جو عام طور پر مسلمان عام طور پر اس مہینے کے بارے میں بلیف کرتے ہیں. سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کو عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس مہینے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ 10 اور 10 اور 10. پہلے جو 10 دن ہیں وہ رحمت کے ہیں، دوسرے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرا جو آخری عشرہ ہوتا ہے وہ نجات کا ہے. یہ عام طور پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن مرسی رحمت کے ہے، دوسرا عشرہ، دوسرے 10 دن مغفرت کے، اور تیسرا عشرہ نجات کے ہے. آئیے ہم اس بات کو قرآن اور حدیث کی بنیاد پر پرکھیں اور چیک کریں کیا یہ بات قرآن و سنت کے مطابق جائز ہے یا درست ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ بات علامہ ابن قدیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب صحیح ابن قدیمہ میں اس کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 1887. لیکن ابن قدیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک بات اس حدیث کے نیچے لکھی تھی جو عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں، یعنی ان کو اس کے جو راوی ہے، جن لوگوں نے یہ بات بولی ہے، اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے. اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر اس کی کوئی سند دوسرے محدثین کو اگر مل جاتی ہے، صحیح لوگوں کی بات مل جاتی ہے، تو یہ حدیث صحیح ہو جائے گی. ورنہ انہوں نے اف لگایا ہے، یعنی اگر یہ حدیث صحیح ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں کہا؟ تو اس حدیث کو جو بیان کرنے والا شخص ہے وہ علی
ابن दुदान है, अली इब्न जैद इब्न जुजान है। इस आदमी के बारे में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न मोइन रहमतुल्लाह अलैह और खुद इमाम इब्न कुदैमा रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि ये आदमी सही नहीं है, इसके अंदर गलतियां पाई जाती है बातों को और नरेशन हदीस को बयान करने में, लिहाजा इसकी वो रिवायत सही नहीं मानी जाती। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुहद्दिसीन ने ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह पूरा महीना रहमतों वाला, मगफिरत वाला और नजात वाला है। यह जो ज़ईफ रिवायत है, जो साबित नहीं है सनद के एतबार से, यह टकरा रही है सही हदीसों से जो दीने इस्लाम के जो टेक्स्ट है, जैसा कि सही बुखारी की रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स रमजान का महीना पाता है और ईमान और एहतिसाब की हालत में वो रोजे रखता है या क़यामुल लैल करता है, रात में तरावी की नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको गुनाह उसके माफ कर देते हैं और उसको जन्नत में दाखिल के लिए आसानी फरमा देते हैं। जाहिरी बात है, इंसान के गुनाह का मकसद क्या है गुनाह माफ करने का? ताकि इंसान कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने गुनाहगार के तौर पर ना पेश हो, बल्कि अल्लाह के सामने जब वो पेश हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नेक इबादत गुजार बंदा बनकर हो। और ये कैसे मुमकिन है कि बगैर अल्लाह की रहमत के कोई इंसान जन्नत में दाखिल हो जाए? क्योंकि इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2818 मां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कोई भी शख्स जन्नत में बगैर अल्लाह की रहमत के दाखिल नहीं हो सकता। बाज लोगों ने उनसे पूछा, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी बगैर अल्लाह की रहमत के जन्नत में दाखिल नहीं होंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह की रहमत मुझे ढांप न ले। तो हमें ये सही दो हदीसें जब हमारे सामने आती है तो ये पता चलता है कि बगैर अल्लाह की मर्जी और बगैर अल्लाह की रहमत के कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो ये कहना कि ये महीना कि सिर्फ 10 दिन अल्लाह की रहमत है और बाकी के 10 दिन जो है मगफिरत और नजात के है, ये बुनियादी तौर पर गलती है, खता है। हमको इस चीज से बचना चाहिए, बल्कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये पूरा का पूरा महीना अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या फरमाए कि जो शख्स सुबह और शाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला लोगों को निजात देते रहते हैं, पूरा महीना जन्नत में दाखिला देते रहते हैं और जहन्नम से लोगों को निकालते हैं। तो हमें यह पता चलती है कि यह बात शरीयत इस्लामी के खिलाफ है और कुरान और सही हदीस के खिलाफ है। इस महीने को 3 हिस्सों में डिवाइड करना, ये जो 10 दिन करे, बल्कि ऐसी कोई बात कुरान और सही हदीस से साबित नहीं है। यह सबसे बुनियादी गलती है इस महीने के ताल्लुक से। जो आम गलती है जो रमजान के दिनों में की जाती है, उसमें खास तौर पर यह होता है कि अक्सर नौजवान या वो लोग जो रातों में देर तक जागते हैं, देर से जागने की वजह से वो एक गलती तो ये करते हैं बाज लोग कि पहले ही सुबह जो सहरी करनी है वो जल्दी कर लेते हैं 2 बजे 3 बजे और वो सो जाते हैं और सुबह में सीधे फजर की नमाज को उठते हैं, यानी उनसे सहरी मिस हो जाती है। वो सुबह का जो मील है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं लेते, या तो बाज लोग लेट सोने की वजह से वो भी लेट तक सोते रहते हैं और मॉर्निंग मील जो सुबह का जो मील है, सहरी जो है वो स्किप कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं और सीधे फजर की नमाज को उठते हैं, या फिर फजर की नमाज भी कभी कभी उनसे कज़ा हो जाती है। आइए मैं आपके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन हदीस को बयान करता हूं। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी कर लिया करो, सहरी करने में तुम्हारे लिए खैर और बरकत है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने दोनों ने इस हदीस को नकल किया है। यानी एक इंसान जिंदगी के अंदर बरकत चाहता है, खैर चाहता है, लेकिन उसके जो मीन्स है
جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتایا ہے، ہم اس راستے پہ نہیں چلنے کی وجہ سے یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ لوگ سحری کو یا جو مارننگ میل ہے اس کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہاری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی بلیسنگز، برکت نازل کر دے گا۔ کس وجہ سے؟ اگر ہم پراپر وے میں صبح سے پہلے اپنے وقت پر سحری کریں گے۔ اور سحری چھوڑ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جو دن بھر میں جو زندگی میں ہمارے بلیسنگز آنی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، وہ رک جاتی ہے۔ تو یہ دوسری سب سے بڑی غلطی ہے جو عام طور پر مسلمان کرتے ہیں۔ تیسری سب سے بنیادی غلطی جو عام طور پر مسلمان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے نیت نہیں کرتے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا، نیت جو دل کے ارادے کا نام ہے، وہ نیت کو فارم نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی شخص نے روزہ رکھا بغیر نیت کے، اس نے دل میں ارادہ نہیں کیا روزہ رکھنے کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کا روزہ ایکسپٹ نہیں کرتے۔ یعنی بغیر نیت کے اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا جو روزہ ہے وہ انویلڈ ہو جاتا ہے اور اس کو وہ اجر ثواب نہیں ملتا۔ یعنی ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ کامن چیز ہے کہ انسان بغیر نیت کے روزہ رکھنے سے اس کا روزہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، یعنی انویلڈ ہو جائے گا۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھے کہ ہم صبح میں سحر کے وقت ہی اس کی نیت کر لیا کرے بیفور فجر کہ ہم آج رمضان کا جو مہینہ ہے اس کا ہم اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے رضا کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ چوتھی یعنی فورتھ جو کامن ایرر ہے، بنیادی غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ کھانا کھا لے گا، یہ سمجھ کر کہ دن بھر مجھے بھوکا رہنا ہے، اور بہت زیادہ ایکسیسو ایٹنگ اس کی ہو جائے گی، تو ظاہری بات ہے کہ رات بھر بھی جاگے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر کھانا بھی کھا لیا ہے، تو فوری طور پر فجر پڑھنے کی جلد بازی میں وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر سحری ختم کی، اس کے بعد فجر کی نماز جلدی ادا کی اور امیڈیٹ اس کے بعد سو گئے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی بنیادی غلطی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 نمبر کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تمہارا صبح میں یعنی فجر کی نماز کے بعد کا قرآن پڑھنے پر تمام جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ وٹنس کرتے ہیں تمہاری تلاوت کو۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح اور عصر کے وقت فرشتے شفٹ ہوتے رہتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، یعنی مارننگ میں اور عصر کے وقت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جب یہ واپس جاتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے سوال پوچھتا ہے فرشتوں سے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ تو بہتر جانتا ہے، ہم نے جب صبح میں اس کو چھوڑا تو وہ نماز کی حالت میں تھا، یعنی فجر کے وقت آئے وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کے بعد تو جو سورہ بنی اسرائیل چیپٹر 17 ورس نمبر 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فجر کا تمہارا قرآن پڑھنا فرشتے اس کو وٹنس کرتے ہیں۔ کتنی بڑی ایک فضیلت ہے جو ہم دوسرے غلطیاں کرنے کی وجہ سے، لیٹ سونے کی وجہ سے، سحری میں بہت زیادہ ایکسیسو بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، اور جو ہمارے لیے بلیسنگز ہے اور جو ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو اجر و ثواب زیادہ ہم کو ملنے کے چانسز ہے، ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یا بہت زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں اس وقت کے اندر۔ لہٰذا یہ غلطی ہے۔ ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ فجر کے بعد ایک پیج کیوں نہ ہو، آدھا پیج کیوں نہ ہو، 5 یا 4 یا 5 یا 6 آیتیں کیوں نہ ہو، لیکن کوشش یہ کرے ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ یقین جانیے یہ ہمارے لیے بگیسٹ اپارچونٹی ہے، سب سے بہترین وقت ہے جہاں ہم اپنے نام اعمال میں اپنی زندگی کے اندر خیر اور بھلائی چاہتے ہیں۔ جتنی ہم کوشش کریں گے
کیونکہ سورہ عنکبوت چیپٹر 29 ورس نمبر 69 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان بھی اللہ کے راہ میں کوشش کرے گا، اسٹرائیو کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے۔ ہم خود اگر کوشش کریں گے، یقین مانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت میں داخلے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ہمارے راستے آسان کر دے گا۔ ہماری زندگی میں جو مشکلات ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے اس کو دور کر دے گا۔ اس سے بہتر مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ ہمارا رب ہم کو ہمارے گناہوں سے معاف کر دے اور ہماری زندگی میں خیر، عافیت اور برکت نازل کر دے۔ تو ہمیشہ کوشش کرے صبح کے وقت میں قرآن مجید کو ضرور پڑھے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ چاہے تو آپ اس کے بعد سو سکتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنی نارمل زندگی گزارنی چاہیے۔ ففتھ کامن مسٹیک ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیند کے غلبے کی وجہ سے، پراپر ہمارا سکیڈول نہیں ہونے کی وجہ سے، ہم کبھی بھی سو رہے ہیں، کبھی بھی اٹھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، جو ایک مسلمان کی لائف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی جو ذمہ داریاں دی ہے، وہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور زیادہ وقت اس کا ایسی چیزوں میں لگتا ہے جو کہ پروڈکٹیو نہیں ہے۔ جبکہ شعب الایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کا خیال کر لو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی، اپنے وقت کا استعمال کر لو، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں صحت دے رکھی ہے تو بیمار ہونے سے پہلے اس صحت کا استعمال کر دو، اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنا لو۔ تیسری ہے انسان کو کہ وقت چلا جائے گا، یہ وقت نہیں کسی کے لیے نہیں رکتا، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس آخری گھڑی آ جائے اس کا استعمال کر دو۔ فورتھ ہے غریبی آنے سے پہلے اپنی مال کا صحیح طریقے سے استعمال کر لو۔ اور ففتھ ہے اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کا محاسبہ کر لینا۔ محاسبہ کہتے ہیں اپنی لائف کو کراس چیک کرتے رہنا کہ کیا ہم اسی راستے پر زندگی گزار رہے ہیں جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چل کر دنیاوی ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگ گئے ہیں یا پھر ان پروڈکٹیو ہو گئے ہیں، ہمارے ذات سے، ہماری زندگیوں سے نہ ہم خود بینیفٹ اٹھاتے ہیں اور نہ عام مسلمان یا عام انسان فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ ہمارے اچھے اسلام کی نشانی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو، لوگوں کے لیے فائدے مند ہو۔ تو کیا ہم لوگ یہ نہیں چاہتے اس مہینے میں ہم لوگوں کے لیے بینیفیشل بنے؟ اس مہینے میں یہ جو وقت ہے، یہ جو برکت والا، یہ رحمت والا، مغفرت والا جو مہینہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کیا ہم اس میں لوگوں کے لیے ایسے کام نہ کریں یا ایسا کچھ ہم خود کے لیے نہ کریں ہم اپنے گھر والے، اپنے فیملیز کے لیے بینیفیشل ثابت ہو اور دوسروں کے لیے بھی بینیفیشل ثابت ہو؟ یقین مانیے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں اور وقت کا ضائع ہو جاتا ہے، یہ ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری جو غلطیاں اور جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو بھی نیک عمل ہم اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ دے دے۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی موت آئے ایمان کی حالت پہ موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔